اور یہ پیشاب پینے والے اور یہ اپنے جسم پہ گوہا لگانے والے اور یہ اتنے جوگے ہو گئے کہ مسلمانوں کو للکارے. اور جس بندے نے پیشاب پینا ہے اس کے اندر دلیری کدھر سے آ گئی؟ جس بندے نے گویا کھانا ہے اس کے اندر دلیری کدھر سے آ گئی؟ اور دلیری تب بھی آتی ہے جب لگے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں نے تو کہا تھا، میں نے کہا مودی اور تیرا خواب ہے اور تیرا خیال ہے پاکستان او بوٹا ہی جن محمد علی نے لایا ہے، اور تیرا خواب ہے اور تیرا خیال ہے. اللہ میری افواج کو سلامت رکھے. اگر فیصلے کا وقت آیا، کیونکہ جنگ چنگی چیز نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے دشمن سے سامنا نہ مانگو، جنگ چنگی چیز نہیں. پھر محبوب نے فرمایا جب سامنا ہو جائے پھر ڈٹ کے لڑو اور سن لو تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. ہاں جی، میں کہوں گا جنرل صاحب، سپاہ سالار صاحب، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. جے سامنا ہو گیا اور شیرہ اور لڑیوں اسی تاڑے پیچھے کھلوتے دیں. ہزار اختلاف آرمی سے، ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، ہوگا بھی ہزار اختلاف، لیکن جب بات آئی پاکستان کی پھر کوئی اختلاف ہے. جنرل صاحب، سپاہ سالار صاحب، ایک صوفی بولے آجے آج، صوفیاں دا خادم بولے آجے جے وقت آیا تو مودی دا منہ پواشڑیو وہ یعنی دسیو علی والے ہوندے کے میں دینے وہ یعنی دسیو الجہاد الجہاد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر الجہاد 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 پاکستان 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 پاک فوج پاک فوج زندہ باد. پاک فوج. ہاں جی، میں کہوں گا سپاہ سالار صاحب، حافظ صاحب، سید صاحب، جے وقت آیا تے مودی دا منہ پواشڑیو اینو دسیو اوہ پشاب پینا لے انے جوگے ہو سکتے، پشاب پینا لے انے جوگے ہو سکتے. میں تو حضرت عالم تخیل میں اکثر سوچتا ہوں اور وہ کیسا منظر ہوگا جب مسلمان مودی کو بیڑیاں لگا کھلائیں گے. شاہ جی ہونا ہے آپ کو لو سنے آئے، وڈیاں کو لو سنے آئے، بیڑیاں اینانو اوہ اینو نہ لگیاں تے آدھے کسے لگے لانے نو لگن گیاں. بلکہ میں دعا کروں گا اللہ یہ بڑا ظالم ہے، مسلمانوں کے لیے بڑا بغض رکھتا ہے، جب اس کو موقع ملا یہ باز نہیں آیا اپنے فتنے سے. اللہ دی عمر لمبی کری اور جدو بیڑیاں لگن دا ویلا آئے اینو ہی لگن بیڑیاں. ہاں جی، افواج پاکستان اللہ آپ کو سلامت رکھے، ساڑھا مارنا تسی اور جے وقت آگیا سامنے دا اوہ سامنا کریو ہوئے اور جیوے دی لوڑ پے گی اللہ تانوں پائے نہ لوڑ ہے اسی تاڑے نال کھلوتے ہیں یارا. افواج پاکستان دیکھو دیکھو یہ غوری یہ تمہیں رسول اللہ کا تحفہ ہے، یہ تمہیں رسول اللہ کا، یہ حضور کا تحفہ. میری افواج میری آرمی یہ تمہیں تحفہ ہے. ترکی بڑا زبردست ملک پام بنا سکیا، ملیشیا بنا سکیا، انڈونیشیا بنا سکیا، سعودیہ بنا سکیا، یمن بنا سکیا، دبئی بنا سکیا، کویت بنا سکیا. اوہ افواج پاکستان یہ ایٹمی ہتھیار تمہیں رسول اللہ کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے. ہیں جی، اللہ تعالیٰ سارے انہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ اوہ مودی سن ہوئے، اوہ مودی سن، اوہ مودی سن، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج. اوہ جوانوں اور میرے او جوانوں اور میرے او جوانوں، پتر جے وقت آیا تے سینے تے گولی کھائیو کنڈ نہ بکھائیو. اور منو یقین ہے تسی شیر ہو، تسی شیرہ لڑو گے، کیونکہ میری پاک آرمی کا نعرہ بھی کیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حیدری.
قرآن نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی اور جتنا امی کے ساتھ ہے اتنا اللہ سے بھی کر لینا، اور جتنا پتر دے نال ہے اتنا اللہ نال بھی کر لیں۔ قرآن نے برابری کی اجازت بھی نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نال بوتا، اللہ نال بوتا، اللہ نال بوتا۔ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب کتنا بوتا، کتنا بوتا؟ تو پھر قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ نال شدید شدید شدید۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، شدید تو گئی دور، یہاں امت ماں کی شان سننے کی فرمائش کرتی ہے، لیکن اور یہ نہیں حضرت کہ لکھا نہیں ہے اور پڑھی پڑھی ہیں کتابیں، دکھ ہے پڑھتا کوئی نہیں۔ ہم آدم چشتی کا یہ شعر تو پڑھتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، سونا شعر ہے، کوئی اعتراض نہیں مجھے، لیکن دکھ یہ ہے اے پڑھنے ہوئے آدم چشتی نے اے بھی لکھیا سی ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آدم موس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری۔ یہ نہیں کہ لکھا نہیں بڑوں نے حضرت، یہ نہیں کہ لکھا نہیں، لکھا ہے لیکن پڑھتا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت صاحب بڑا وقت ویلا ہم نے ضائع کر لیا، ہاؤن اللہ کی طرف آؤ۔ احب الیکم من اللہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، انہاں نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو تھوڑا، اللہ تے اللہ دے رسول نال بہتا کرنا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، لیکن پھر حضرت صاحب تکلیف سے کہنے لگا ہوں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ صرف حضرت ہم نے اپنے سٹیجوں پہ عبداللہ بن رواحہ کا نام اس لیے نہیں آنے دیا، اگر عبداللہ بن رواحہ کا نام آئے گا تو پھر جہاد کا آٹومیٹک تذکرہ ہوگا۔ اگر آج میں بازار چلا جاؤں ناروال اور وہاں کھڑا ہو کے لوگوں سے پوچھوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کے نعت خان کا نام بتاؤ، ایک کی بس بتایا ہم نے حسان بن ثابت، لیکن کتابوں سے پوچھوں تو کتابیں کہتی ہیں سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ، لیکن صرف اس لیے نام نہیں ہے وہ صرف نعت خان نہیں تھا، وہ ایک مجاہد تھا۔ صرف اس لیے نام نہیں ہے وہ صرف نعت خان نہیں تھے، وہ تلوار والے نعت خان تھے۔ صرف اس لیے نام نہیں ہے وہ صرف نعت خان نہیں تھے، وہ ایک شہید بھی ہیں ساتھ، نہ ہی کوئی نہیں، صرف ایسا ہی کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آیا تو پھر تلوار دا نام بھی۔ میں نے حضرت اس دن روایت پڑھی، میں حیران رہ گیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، اماں جی اللہ کے سونے رسول کے سونے گھر کی سونی بات سنائیں، مفہوم حدیث۔ فرمایا سن پھر اس سونے گھر کی بات، فرمایا تین تین چاند گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن دوسری طرف لکھا ہے جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا آپ کے گھر میں آپ کی اپنی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی۔ لنگر 3 مہینے پکیا لیکن تلوارہ کنیاں 12۔ ہم لنگر والی امت نہیں ہیں، ہم تلوار والی امت ہیں درست، لیکن بنا کیڑی چھڑی، ارے پہ گئی نہ لوڑ تلوار دی، کتھے ہوئے تلوار، ارے پہ گئی نہ لوڑ تلوار دی۔ ٹھیک ہے فلسطین کی دفعہ یہ بہانہ بنا کے ہم بچ گئے، او جی بارڈر بڑے لنگنے پہندے نے، او پائی ہے نال کڑا بارڈر لنگنا سی جے، 77 سال ہو گئے کول بے کا مروایا سی انہوں نے حضرت، 77 سال ہو گئے وہ آوازیں دیتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کی کیتا جی حضرت؟ فلسطین کی دفعہ تو بہانہ مل گیا نا جی، دور ہی بڑی ہے جی، وہ ویکھو جی کنے بارڈر لنگنے پہندے نے، وہ ایتھے کیڑا لنگنا سی جی، یہ بالکل میرے سیالکوٹ سے 50 کلومیٹر ہے جموں، خون کی ہولی کھیلی گئی حضرت، ہیں جی ظلم اور بربریت ننگا ناچ ناچتی رہی، کی کیتا ہے حضرت؟ کیونکہ تلوار دی گل ہے ہی کوئی۔ میں انگلینڈ کے دورے پہ تھا، راستے میں 3 دن کے لیے ترکی رکنا پڑا، میں توپ کا پی گیا حضرت، بڑی زیارتیں کی حضرت، روح خوش ہوئی، آخر پہ حضرت جب میں نے زیارت کی نا صحابہ علیہم رضوان کی تلواروں کی، ہائے ایڈا میں بولن رہے ہیں ایسا وہ تلواراں دی برکت، میرا تو سبجیکٹ ہی صوفیزم ہے، جنی کرنٹ آ گئی اندر حضرت ہے ساری انہاں تلواراں دی۔ میں حضرت موبائل کٹ کے نا تصویر لگا کھینچن،
پورا رہ کے حضرت صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں پڑھی، دل نہیں منیا۔ میں کیا میں کڑک کرنا ہے تصویر گیلری سے جانی ہے، کیا تصویر گیلری والی صحابہ دیاں تلواراں نے میں رکھ لئی۔ اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی لیکن کھینچ سکا صحیح، لیکن پھر بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر باری آئی تلوار میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حضرت سٹیجوں پہ حضرت علی کا تعارف اس طرح کروایا گیا، یہ لوگ سمجھتے ہیں ملنگ حضرت علی دے تے حضرت علی ملنگا دے، اور ان ملنگوں کا علی سے کیا تعلق؟ وہ علی تو وہ ہیں جن کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خیبر ہے، جی کبھی خندق ہے۔ کتابیں کہتی ہیں علی اس شخصیت کا نام ہے جن کی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پہ اتنی برسی 40,000 کافروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 40,000 کافروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائیں۔ اور پھر حضرت صاحب تلوار آئی جس نے مستی کو، جس نے کیف کو عروج پہ پہنچا دیا، وہ تلوار تھی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام، جانور نے، جانور آر کھاندے نے، جانور آر پیندے نے، جانور آر سوندے نے، جانور آر اٹھ پیندے نے، خاشاں دے غلام نظر اولئک کل انعام، جانور نے۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، اے انہاں نہ بھی پیڑے، اے انہاں نہ بھی پیڑے۔ اس لیے قبلہ بزرگ بیٹھے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت صاحب اسی بہت بھول گئے ہیں اللہ نے، حضرت صاحب بہت بھول گئے ہیں۔ 2005 میں اس نالائق نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے حضرت جامعہ سے، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو ماننا پڑا۔ حالانکہ میں مندہ نہیں تھا، بہت اوکھا میں منو آپ نے فرمایا ایک جمعہ پڑھا لے، ایک پڑھایا، پھر فرمان لگے چل ایک چنگا نہیں ہوتا 4 پورے کر لے، وہ 4 پڑھائے، پھر منو کہنے لگے جڑا نہ وہ 12ویں دے نہ دے 12 کر لے پورے، وہ سلسلہ چل نکلا۔ 2005 سے یہ گناہگار سٹیجوں پہ ہے حضرت، ٹھیک ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر 16-17 میں اللہ نے رحمت کر دی، پھر جہاں بیٹھا ہوں پھر اللہ یہاں۔ مجھے 20 سال کموں پیش ہو گئے سٹیجوں پہ حضرت، سنیاں دی کوئی محفل ایسی نہیں جہدے وچ ماں کی شان نہ پڑھی جائے، ماں کی شان ہے نہ پڑھی جائے، کیونکہ سب کو پتہ ہے آپ ذرا خوش ہوتے ہو ماں کی شان سن کے، اور پتہ نہیں باپ کی شان سے آپ کو کیا بہر ہے حضرت، ہاں جی، نہ کو کہندا ہے نہ ہی کوئی سندا ہے۔ میں نے ایک دو نعت خان سے بھی کہا، میں نے کہا یار کتاباں کھولی ہے تو کتاباں کہندی ہیں شان پیو دی بوتی ہے، حق ماں دا بوتا ہے، یہ تسی کڑی الٹی گڈی چلائی ہے، تو چلو ہن چل گئی یہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم گڈی واپس لے آؤ تو پیو دی شان بھی پڑھیا کرو۔ من کہندا حضرت صاحب پیو دی شان پڑھو 10 روپے نہیں دیندے ہیں، ماں دی پڑھو تدیاں تے تدیاں لکھدیاں نے، پتہ نہیں اس قوم کو کیا۔ لیکن حضرت بات پھر وہ ہے کیونکہ سٹیجوں پہ بہت بے احتیاطی برتی گئی۔ نبی علیہ السلام شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اس بزرگ نبی کریم علیہ السلام حضرت حسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا، اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا تو پھر پڑھنا ہے کلام۔ یہ تھے حضرت حسان نو حضور فرما رہے ہیں چیک کرا، یہ تھے کوئی چیک ہی نہیں کراندہ، نواں کلام نواں کر دیا ہے، دا بیڑا روڑ چڑھے۔ حضور حسان پاک کو کہہ رہے ہیں حسان پہلے کلام ابو بکر نو چیک کرا جا کے پھر پڑھنا ہے کلام۔ یہاں چیک والا معاملہ ہی نہیں، جس کا جو دل کیا اس نے پڑھ ڈالا حضرت۔ وہ بڑا حضرت صاحب کلام پڑھا گیا اور اس کلام نے ستم بھی بڑے ڈھائے پھر حضرت۔ کیا کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندی، ان کوئی چبو بھی آ گئے۔ اسی آپے سٹیجاں دے انہوں کیا کہ تینوں کار صرف امی ڈیک دیئے، ابو لو پاویں لین گڈی تلے آ جا۔ ہم نے خود زین دیے ان کو حضرت، کیونکہ پڑھنے والے نے کسی کو سنایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں کہ یہ کلام سامنوں کو کیا سوچ دے گا، کیا فکر دے گا۔
دبا کے پڑھا گیا یہ کلام، کوئی کہندا نہیں پتکارا۔ سامنے جتنے بیٹھے تھے وہ یہی سوچ لے کے گئے کہ وہ پیار امی نو ہی ہے، ابو نو پیار۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری۔ حالانکہ وقت اتنا نہیں ہے، میں بس مختصر، ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں باپ کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ پتر پیو دا ایڈا وڈا کرے جائے۔ میرے محلے میں 2 سے 3 گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری۔ آج تک کدی بابے ہوراں نے پھڈا نہیں پایا، چپ کر کے گڈی 'چ بہی جاندے نے۔ کدی پتر نو نہیں پوچھیا پتر دعا تیری ماں دی ہے تے رہا میرا کھ نہیں ہے، فیساں میں دتیاں، بستے میں لے کے دیتے، کتاباں میں لے کے دتیاں، داخلے میں جمع کرائے تے دعا تیری ماں دی ہے۔ دسا چپ کر کے بابے ہوری چلیں۔ آج بات آ گئی ہے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، پیر بخاری بیٹھے ہیں علامہ۔ لو جی میں گل اج پہلی باری کر چھڑن لگا جی، میرا دعویٰ ہے جی، جاؤ گڈی پیچھے لکھا کے لے جاؤ یہ میرے ابو کی دعا ہے، جے گھر دیاں ساریاں پلیٹاں پانڈے پونڈے نہ چل گئے تو میرا نام بدل چڑی۔ وہ بڑھیاں دا ایڈا جہا تے دل ہوندا ہے، یہ بندہ ہی ہے اتنا بڑا دل ہے ہاں جی۔ روز بیچارہ لائیو ذلیل ہوندا ہے، گڈی پہ چلے ہے میری ماں کی دعا، کدی بیچارہ کویا ہی نہیں ہے، چپ کر کے گڈی 'چ بہ جاندا جا کے۔ اچھا جویں پتر کوئی او بھائی تیری ماں دی دعا ہے تے تیرے ابے دی بھی دعا ہے، تیرے ابے دی نال محنت بھی ہے، تیرے ابے دی نال مزدوری بھی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ یہ سارا کچھ پڑھا ہے حضرت صاحب، مجھے کسی کا تو نہیں پتا آج تو چلو حضرت میں ناروال ہوں، اس کے بعد ایک پروگرام مزید ہے، اتنا لیٹ تو نہیں جاؤں گا لیکن چلو پھر بھی جاتے جاتے 12 بج جانے، نہیں تو عام روٹین 2:30 3 سوا 3 3:30۔ اب تو ابو جی کا انتقال ہو گیا، مسجد میں بیٹھا ہوں، کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت۔ میں نے جا کے اگر چابی پاس ہے تو دروازہ کھولا، تب اندر سے آواز ہے او سلیمان ہے جی ابو جی، چل چنگا ہویا میں ہوں ذرا ٹونکا لا لوں۔ تو جہاں میں بیل کھولی ہوئے تو فٹ ابو جی دا تسبیح ہے، جا کے بوا نہیں کھولیا، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ ایک دن دل میں خیال آیا مولوی سلیمان ٹھیر تو گناہ گار ہیں، لیکن اللہ بھی بڑا ہی کریم ہے، معاف کاری چھڑے گا، لیکن جڑا بڑھا پیو ساری رات جاگدا ہے تیری وجہ نال معافی ملنی نہیں۔ میں ایک دن گوڈے دبا کے عرض کی تھی میں ابو جی میری ڈیوٹی کو جنج دی ہے، میں 3:30 سوا 3 2:30 پونے 2 گھر آنا ہے، تسی سو جایا کرو چنگا نہیں لگتا۔ تے اکھاں چ تھرو آ گئے، کہن لگے او شدائیا جدا ایک ہی پتر ہوئے تے پتر سڑکے چڑھے آئے کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے، لیکن اسی کی سنایا کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدو مر جا۔ ہم نے خود ہی ذہن بنائے کہ تانوں صرف گھر ماں ڈیک دی ہے پتر، یار کس پیو نوں نیندر پیندی بھائی پتر گھر نہ آئے، مینوں ہی وہ کو پیو وکھا چھڑو یارا، کو مینوں بھی اس پیو نہ ملا چھڑو کہ پتر گھر نہ آئے تو پیو نوں نیندر۔ ٹھیک ہے ماں رولا نہیں پائے گا ذرا پیا رہے گا منجی اتے، لیکن نیندر آندھی نہیں، نیندر آندھی بھائی کس پیو نوں نیندر آندھی۔ لیکن ہم نے خود ہی ذہن بنائے، نہ کسی سے پوچھا، جو من میں آیا جو دل چاہا ہم نے پڑھ دیا۔ پیو دا رہندا ککھ نہیں، میں پھر کسی کی بات نہیں کروں گا، میں پھر اپنی بات کروں گا۔ یہ سیالکوٹ ہے، جا کے تصدیق کر دیجئے گا۔ سن 2000 میں نے میٹرک کیا اور مرے کالج میں نے ایڈمیشن لیا، فرسٹ ایئر کلیئر کی۔ اللہ نے سوچ بدل دی، جب مالک کرم کرے جی اللہ نے گجراں تے مہر کر چھڑی حضرت، کوپاں تے گنڈا سے پڑھن دے بجائے بندے اللہ نے ایس پاسے ٹور چھڑے حضرت۔ والد صاحب آبڈا میں ملازم تھے، میں نے آ کے عرض کی میں ابو جی میں کل تو کالج نہیں جانا، تو میں نے کہنے لگے کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے، میں جی میں حال میں دین بننا ہے۔ تو کہنے لگے یار بڑا لمحہ پینڈ ہے 8-10 سال دا، تو ویکھ لے پھر میں جی میں تسی کہو۔ کہنے لگے پھر یار دعا کریں کہ زندگی وفا کرے تیرے مولوی بڑھن تک، تو جا تو بن کے آ۔ میں لاہور چلا گیا، اللہ والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب تھے، لیکن والد صاحب نے 25 پہ ریٹائرمنٹ نہیں لی بلکہ 60 تک گئے پھر۔ تو پھر ظاہر ہے عمر زیادہ تھی لیکن کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے، نہیں پتہ لگا وہ کرنٹ لگا، نیچے گر گئے۔ ابو جی کا یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا حضرت، اس میں راڈ ڈلے تھے حضرت۔ پھر ایک دن کام کر رہے تھے، نہیں پتہ لگا بڑی تار کو ہاتھ لگ گیا، ابو جی کا یہ والا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ پھر کیویں گڈی پیچھے لکھاواں کہ میری ماں دی دعا ہے، ایک باں ٹوٹ گئی، ایک باں پتر واسطے سڑ گئی ہے، تو میں گڈی پیچھے لکھواؤں؟ صاحب ہم تو اس کا دین ہی نہیں دے سکتے، لیکن بڑا ظلم ہوا ہے باپ کے ساتھ، بولتا ہی کوئی نہیں اس کے لیے۔ اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تو
اپنے باپ کے ساتھ چلے تو تیرا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے اگے اگے ابو نے دے پیچھے پیچھے ہاتھ بن کے پتر آ رہے ہیں. مفہوم حدیث ہے. ابو کی اتنی شان ہے لیکن بس ماں 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 میں ابو کہیں کھو گیا. آج ہمارے نوجوان ابو کو چلو بس بس آج ہمارے جوان ابو کو توجہ. میں بس بات واپس کروں گا حضرت, واپس آ جاؤں گا. جنہیں پتر جوان بیٹھے ہو ابا جی دا بڑا دھیان کرنا ہے. امی نال بھی کہ دن کوٹ کے ابا جی نو جفی لا کے متھا چوم کے پھر ہاتھ چوم کے کہنا ابو جی میں تھوڑا دین نہیں دے سکتا, وہ اینے جی خوش ہو جائے گا, وہ اینے جی خوش ہو. انہیں ساری عمر جڑی ہے اینے جی گزار لینی کہ ایک دن میرے پتر نے مینوں آیا کہ حضرت محبت کرو اس کے ساتھ بھی. بہت زیادہ حضرت صاحب بے توجہی. بہرحال میں گیا, واپس ہی ہوئی حضرت. مجھے آئے میرا 3 یا 4 دن قبلہ ہوئے تھے. ناشتہ ہم کر رہے تھے, ابو پہلے اٹھ پے تو موٹر سائیکل دا منہ نہ باہر نو کیتا. تو میں پوچھا میں ابو جی کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے, کوئی انگوٹھا لانا ہے. میں تو میں کہا میں او نہیں یار تو ناشتہ کر صحیح کر کے, وہ کڈا ماڑا ہو گیا ہے. تو میں آیا, میں نے 2 نوالے تھے منہ میں ڈالے, ہاتھ دھو کے میں نے ابو جی کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے لی. پیو پتر گئے, میں پیچھے بہ گیا. والد صاحب انگوٹھا لان تے انگوٹھا لگے نا. کافی جب دیر گزری تو میں اٹھ کے گیا, بچی کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی. میں نے کہا بھائی کی ہویا پتر؟ انہوں نے کہا بابا جی دا انگوٹھا نہیں لگتا پیا, تو اینج کرو کوئی لوشن لے کے آؤ تو بابا جی دے انگوٹھے تے چنگی طرح لاؤ, تو دھون دی کوئی لوڑ نہیں, بس ٹیشو نہ صاف کرو کہ لے آؤ لگ جائے گا. انہوں نے کہ بابا اور پہلیاں جی اٹھ کے آ گئے. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نیچے گیا, میں نے 32 روپے کا کیئر کا لوشن خریدا. میں واپس آیا, میں آ کے کہا ابو جی ہاتھ دیو. جب ابو جی نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو میں انگوٹھے دے لوشن لان لگا تو ویکھیا کہ لیکاں کوئی نہیں. لیکاں ظاہر تاراں کھچیاں سن, کھمبے دے چڑھے سن, پلاس پڑیا سی, پوڑی پڑی سی, وابڈا میں تھے نا, لائن مین تھے. تو وہ لیکاں کوئی نہیں. مجھے تب بھی سمجھ نہیں آئی ہے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا میں ابو جی تہاڈیاں لیکاں کتے گئیاں؟ کہنے لگے یار تیریاں